الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین کی بات کا سننا، دین کی بات کا سنانا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جمع ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ملاقات کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹھنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، کہ میری محبت ایسی مستورات پر ضروری ہے، واجب ہو گئی جن کا آپس کے اندر بیٹھنا، مذاکرے کرنا، آپس میں ملنا صرف میرے لیے ہو کہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ ہمارا جمع ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو ہمارے کام بن جاتے ہیں۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو سسرال میں روانہ کرتی ہے تو بیٹی کو ماں زیور بھی دیتی ہیں، سونا بھی دیتی ہیں، اور لڑکی کی سہیلیاں لڑکی کو سب کچھ پہناتی ہیں، اس کے کانوں میں زیور پہناتی ہے، بالیاں پہناتی ہیں، گلے میں ہار پہناتی ہیں، ہاتھوں میں کنگن پہناتی ہیں، پیروں میں پازیب پہناتی ہیں، تاکہ اس کا پورا بدن کیا ہو جائے، خوبصورت بن جاوے۔ جو عضو زیورات سے آراستہ ہوتا ہے وہ عضو خوبصورت بن جاتا ہے۔ سارے زیورات کے پہننے کے بعد کسی نے اس لڑکی کو کہا، بیٹا تم بہت خوبصورت دکھ رہی ہو، تمہارے کانوں میں بالیاں ہے، تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہے، تمہارے پیروں میں پازیب ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا، تمہارے اچھا کہنے سے میں اچھا نہیں ہوتی جب تک میرا شوہر مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ جہاں مجھے جانا ہے میرا شوہر مجھے یوں کہے، تم خوبصورت ہو تو میں خوبصورت ہو، تمہارے کہنے سے میں خوبصورت نہیں بن جاتی۔ اسی طریقے پر میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یوں کہے تو میری بندی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہے تمہیں تجھ سے راضی ہوں تو ہمارے کام بنیں گے۔ دنیا والوں کے کہنے سے، دنیا والوں کے بولنے سے ہمارے کام نہیں بنتے۔ کام اس وقت بنیں گے جب کہ رب العالمین راضی ہو جائے، اور رب العالمین اسی وقت راضی ہوتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے بندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکا لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے سیلنڈر ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اپنی مرضی بنا لے، اور دنیا میں بندگی کرے، بندی بن کے زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی بندگی بہت پسند ہے۔ بندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہماری زندگی کا مقصد بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ہر حال میں پورا کرنا، چاہے سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، برسات کا موسم ہو، تنگی کی حالت ہو، وسعت کی حالت ہو، اپنے خود کے مکان میں رہتی ہو، کرائے کے مکان میں رہتی ہو، چاہے ساسو بن کے رہتی ہو، بہو بن کے رہتی ہو، بیٹی بن کے رہتی ہو، ماں بن کے رہتی ہو، ہر حال میں ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم آ جائے۔ ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابند بن جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابند بن جائے۔ اللہ فرماتے قرآن کریم میں کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے احکام آوے تو پیٹ پھیر لے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے مناسب نہیں
کہ ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی ٹھکرا دے اور اللہ کے نبی کے طریقوں کو بھی ٹھکرا دے۔ قرآن یوں کہتا ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ سری گمراہی میں ہے، وہ غلط راستے پر جا رہی ہے، وہ گمراہی کے راستے پر جا رہی ہے۔ اس نے میرے بہنوں سب سے بڑی بنیادی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، ہمارے دل کی دنیا بدل جائے، ہمارے دلوں کے اندھیرے دور ہو جائے اور ہمارے دلوں میں ایمان کا نور آ جائے، ہمارے دلوں میں عمل کا نور آ جائے، ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا نور آ جائے۔ اس سے ہمارے دلوں کے اندر کیا ہوگا؟ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے گی، تو ہمارے دل نورانی بن جائیں گے۔ باتیں مت کرو، دل میں جب ایمان کا نور آتا ہے اور دل میں عمل کا نور آتا ہے تو دل نورانی بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو زندگیاں چمک جاتی ہیں، زندگیاں بن جاتی ہیں۔ تو کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کا نور دل میں داخل ہو گیا، اس کی نشانی کیا ہے کہ دل میں ایمان کا نور داخل ہو گیا؟ ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو آدمی کی سوچ بدل جاتی ہے، ہمارا سونا اٹھنا بدل جاتا ہے، ہماری زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے اور ہماری بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ ہماری بنیاد دنیا نہیں ہوتی بلکہ ہماری بنیاد آخرت بن جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی نشانی بتائی ایمان کا نور دل میں داخل ہونے کی، کہ ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے۔ التجاف عن دار الغرور، دھوکے دینے والے گھر سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، دل میں دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، دل سے زیورات کی محبت نکل جاتی ہے، دل سے فرنیچروں کی محبت نکل جاتی ہے۔ جتنی بھی دنیا ہے اور دنیا کے جتنے بھی اسباب ہیں، بدن کے خوبصورت کپڑے ہیں، ان تمام کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہیں۔ ایمان کی پہلی علامت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے، انما ہممنا الآخرہ لیست ہممنا الدنیا، کہ ہماری بنیادیں دنیا نہیں، ہماری بنیادیں تو آخرت ہیں۔ ہم آخرت کو بنانے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ہم کو دنیا چھوڑ کر ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ میری بہنوں، دنیا تو چند دن کا سامان ہے، دنیا تو چند دن کا سامان ہے، اور یہاں کے سوکھ تھوڑے ہیں، یہاں کے دکھ زیادہ ہے، اور یہاں کی آبادی تھوڑی ہے، یہاں کی ویرانی زیادہ ہے، یہاں کی مسکراہٹیں کم ہیں، یہاں کی چیخیں زیادہ ہیں۔ دنیا چند دن کا سامان ہے، اور میرے نبی نے فرمایا دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، اور دنیا تو مکڑی کا جالا ہے، اور دنیا تو دھوکے کا سامان، مکڑی کا جالا اور مچھر کا پر ہے۔ اس سے میری بہنوں، اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرو۔ میرے نبی نے فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، آخرت کی طرف دوڑ لگتی ہے، آخرت کے بنانے کی فکر ہوتی ہے کہ میری قبر اچھی بنے، میری آخرت اچھی بنے۔ اس سے کہ ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر قبر میں جانا ہے، ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر قبر میں جانا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میری امت کی عمریں کتنی، کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے سال کے درمیان ہے۔ اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں ہے۔ کتنے مردوں کی، کتنے مستورات کی عمر 40 ہو گئی، کتنوں کی عمر 50 ہو گئی، کتنوں کی عمر 60 سال کی ہو گئی، اور کتنوں کی عمر 70 سال کی ہو گئی۔ بہت ہی کم عورتیں ہیں، بہت ہی کم مرد ہیں تو 70 کے اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن زندگی بڑھاپے میں ہوتی ہے۔ اگر اولاد تندرست نہیں ہوتی اور اولاد فرما بردار نہیں ہوتی تو بڑھاپے میں ایک ایک گھڑی کا گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کی عمریں بتائی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ زندگی کی قدر کر لو موت کے آنے سے پہلے پہلے، جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے، اور فراغت کی قدر کر لو مشغولی کے آنے سے پہلے پہلے۔ اور میرے نبی نے فرمایا عقل مند عورت وہ ہے اور عقل مند مرد وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے، اپنے نفس کو غلط باتوں کا عادی نہ بناوے، اپنے نفس کو گمنے کا عادی نہ بناوے، بلکہ اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے۔
الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یہ عقل مند عورت کی نشانی بتلائی۔ مالدار عورت کو عقل مند نہیں کہا، بنگلے والی کو عقل مند نہیں کہا، سونے چاندی کے زیورات سے لب لب پہننے والی کو عقل مند نہیں کہا، اور ململ کے کپڑے کو پہننے والے کو عقل مند نہیں کہا، بلکہ عقل مند عورت وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے کہ کہیں میرا نفس گناہوں کی طرف تو نہیں جا رہا، کہیں میں منمانی کی زندگی تو نہیں گزارتی، کہیں میں خواہشات والی زندگی نہیں گزارتی، خواہشات والا کپڑا، خواہشات والے سونے و چاندی کے برتن اور سونے و چاندی کے زیورات اور خواہشات والی زندگی، بس میری خواہش پوری ہو جائے، میرا پیٹ بھر جائے، میرے کپڑے اچھے ہو جائے، میرے گھر کا فرنیچر اچھا ہو جائے، میرے گھر میں نوکر نوکرانیاں ہو جائے۔ اس طریقے پر اگر انسان کی سوچ بن جاتی ہے تو وہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند عورت تو وہ ہے اپنے نفس کی نگرانی کرے، کہیں میں نفس کی عادی تو نہیں بن گئی، نفس گناہوں کے تابع تو نہیں ہو گیا، بلکہ اپنے نفس کی نگرانی کرے اور موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے۔ یہ عقل مند عورت کی نشانی ہے۔ اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آوے گی، اور جیسی موت آوے گی ویسی قبر سے اٹھائے جاؤ گی۔ تحشرون کما تموتون تموتون کما تحیون، جیسی زندگی گزارو گی ویسی موت آوے گی، اور جیسی موت آوے گی ویسی قبر سے اٹھائے جاؤ گی۔ اس سے میری بہنوں، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے۔ عقل مند عورت وہ ہے کہ قبر میں جانے کے پہلے پہلے اور موت کے آنے کے پہلے پہلے اپنی زندگی کی ایسی ترتیب بناوے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو دیکھ کر فرشتوں کے ساتھ رشک کرے، اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز کو دیکھ کر راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہماری عبادات کو دیکھ کر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سلوک کو، ہمارے معاشرت کو دیکھ کر راضی ہو جائے، ہمارے معاملات اور ہماری اخلاقیات والی زندگی کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے کہ میری بندی کس طریقے پر دین کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ ہماری جوانی اللہ کی مرضیات کے مطابق ہو، ہمارا بڑھاپا اللہ کی مرضیات کے مطابق ہو۔ میری بہنوں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل قیامت کے میدان میں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 سوالوں کے جوابات کوئی اللہ کا بندہ کوئی اللہ کی بندی نہیں دے گی، تب تک ان کے قدم وہاں سے نہیں ہٹیں گے، ان کے قدم وہی جمے رہیں گے۔ لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 40، کہ دونوں قدم اس وقت اس جگہ پر میدان محشر کی گرمی کے اندر جمے رہیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 سوالوں کے جوابات نہ دیا جائے۔ سب سے پہلا رب العالمین کی طرف سے سوال یہ ہوگا، ان عمرہ فیما افناہ، تم نے زندگی کو کہاں خرچ کیا، زندگی کو کہاں لگایا؟ ہم نے تم کو زندگی دی تھی، بچپنا دیا تھا، جوانی دی تھی، 40 سال کی عمر دی تھی، 60 سال کی زندگی دی تھی، 55 سال کی زندگی دی تھی۔ کیا تم نے زندگی کو دنیا بنانے کے پیچھے گزارا، یا کپڑے بنانے کے پیچھے گزارا، یا سونا و چاندی کی زیورات کی محبت میں گزارا، یا گھروں کے برتنوں کے سجانے میں، یا گھروں کے برتنوں کے مانجنے میں گزارا، یا تم نے رب العالمین کی بندگی میں اپنی زندگی کے دین کو گزارا؟ یہ اللہ کی طرف سے سوال ہوگا۔ میری بہنوں، سوال کا جواب ہمیں دنیا میں تیار کرنا ہے۔ یہ پیپر ہے، یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں پیپر بھرنے کے لیے دیا ہے۔ یہ دنیا امتحان حال ہے، یہ دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے۔ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے اور آخرت خوشی کی جگہ ہے۔ اسے دنیا میں رہ کر پیپر کی تیاری کرے، اور اس پیپر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی سے پیپر کو بھرے کہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، پردے کی پابند بنے، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی نہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے صحابہ کی عورتوں کی ایمان کی وہ کیفیت تھی، جب پردے کی آیت جب رات کو نازل ہوئی، پردے کی آیت رات کو نازل ہوئی ہے، اور اس زمانے میں صحابیات مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے آیا کرتی تھی، اور مسجد نبوی کے اندر ایک جگہ تھی مصلی النساء، مستقل عورتوں کی جگہ تھی، وہاں عورتیں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ ایک عورت مسجد کے اندر پردے کے بغیر مسجد میں نماز پڑھنے آ گئی، اور کسی نے کہا، اماں جان آپ کو پتہ نہیں رات کو اللہ نے پردے کی آیات کو آسمان سے نازل فرمائی ہے؟ وہ عورت گھر پر نہیں گئی، بلکہ چھوٹے بچے کو گھر سے بلایا، اور گھر سے برقعے کو منگوایا، اور گھر سے بڑی بڑی چادریں منگوائی، اور چادر کو اوڑھ کر گھر پر تشریف لے آئی۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ تم نے گھر پر بچے کو کیوں بھیجا چادروں کو لینے کے لیے؟ تمہیں تو پردے کی آیات کے نازل ہونے کا پتہ نہیں تھا۔
گھر پر واپس آ جاتی اور واپس آنے کے بعد پھر پردہ کرتی، تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کا حکم آسمان سے اترا ہے، میرے کان میں اللہ کے حکم کو سننے کے بعد میری کیا مجال ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کروں۔ میری بہنوں، پردوں کی پابند بنو۔ یہ پردہ یہ عورت کا زیور ہے۔ عورت کا زیور سونا و چاندی نہیں ہے، عورت کی خوبصورتی سونا و چاندی نہیں ہے، کہ عورت کا زیور تو پردہ ہے، اور عورت کا زیور تو سادگی ہے۔ پردہ تو عورت کے لیے ضروری ہے۔ پورے قرآن کریم میں اللہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، اللہ نے صرف ایک عورت کا نام بطور مجبوری کے لیا ہے، مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے، کہ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے غلط انسانوں کے غلط عقیدے کو دھونے کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے، ذالک عیسی ابن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے کوئی بیٹے نہیں، اور اللہ کسی کی اولاد نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے۔ اس سے میری بہنوں، زندگی میں پردے کی پابندی کرو۔ ہم سوسائٹی میں رہیں یا بلڈنگوں میں رہیں یا گھروں میں رہیں، پردوں کی پابندی کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْوَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ جتنا ہو سکے اپنا وقت گھروں میں گزارا کرو۔ یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا، نماز پڑھنے کی اگر تم کو ضرورت پڑے، نماز پڑھنا تو خدا کا حکم ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے کا وقت ہو تو گھر کی اندر کی کوٹھڑی میں نماز پڑھو۔ گھر کی جو اندر کی سب سے اندھیری جگہ ہوتی ہے، اندر کا جو کمرہ ہوتا ہے، اندر کا جو روم ہوتا ہے، اندر کا جو کونا ہوتا ہے، وہاں کسی کی اور جور نہیں ہوتی، کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا، وہاں پر نماز اطمینان کے ساتھ پڑھا کریں۔ شریعت تو یہاں تک کہتی ہے۔ میری بہنوں، پردے کی پابندی کرو۔ جب ماں پردے کی پابند ہو جاتی ہے تو ماں کے گودوں میں پلنے والی بچیاں وہ باحیا بن جاتی ہیں، اور ان کی زندگی میں پردہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ اللہ کے نبی کی پہلی بیوی ہے، اور میرے نبی کو خدیجہ سے بڑی محبت تھی۔ ان کی موجودگی میں آپ نے کسی عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے قرآن کریم کی وحی کو لے کر آتے تھے۔ ایک مرتبہ نہیں، 24,000 مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام قرآن کریم کی وحی کو لے کر 23 سال کے عرصے میں میرے نبی کے پاس پہنچے ہیں۔ ایک بار جبرائیل امین آئے اور بیٹھے ہوئے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے بغیر اجازت کے نکل گئے۔ دوسری مرتبہ جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے پوچھا، جبرائیل جب تم پہلی مرتبہ آئے تھے تو میرے پاس سے تم اچانک چلے گئے تھے؟ تو جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی بیوی خدیجہ کے سر پر دوپٹہ تھا، اور اچانک سر کا دوپٹہ تھوڑا سا نیچے اتر گیا، ان کے سر کے بال دکھنے لگے، اور ہمیں اجازت نہیں ہے کہ جب کسی عورت کا بال دکھے وہ فرشتوں کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میری بہنوں، پردے کی کتنی بڑی عظمت ہے۔ ہارون رشید بادشاہ کی بیوی زبیدہ خاتون مشہور دنیا کی عورت ہے، جس سے اللہ نے بڑے بڑے کام لیے ہیں۔ عراق سے لے کر مکہ المکرمہ تک انہوں نے نہر اپنے پیسوں سے بنوائی۔ آنے والے حاجیوں کے قافلے اس نہر سے پانی پیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ریگستان کا علاقہ تھا، فلائٹوں کا زمانہ نہیں تھا، لوگ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر حج کرنے آتے تھے، مرد بھی اور مستورات بھی آتی تھی، اور راستوں میں کئی پانی کا بوند نہیں ملتا تھا۔ زبیدہ خاتون نے حاجیوں کی آسانی کے لیے اتنی بڑی نہر جاری کروائی، اپنے علاقے عراق سے لے کر مدینہ منورہ تک اور مکہ المکرمہ تک حاجیوں کی راحت کے لیے اور حجاج کرام کی آسانی کے لیے پانی کا انتظام فرمایا۔ جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے پوچھا زبیدہ خاتون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس عمل کی برکت سے اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہوگی، تمہارا جنت میں داخلہ کیا ہوگا۔ تو زبیدہ خاتون نے فرمایا، نہیں، مجھے تو میرے اللہ نے اس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں، اس کا تذکرہ تو کیا ہی نہیں۔ تو میرے اللہ نے فرمایا، زبیدہ، ہم تمہاری مغفرت اس لیے کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ تم اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، تمہارے سر پر دوپٹہ تمہارے سر پر نہیں تھا، اور تمہارے کان میں اللہ کے منادی کی اذان کی آواز پڑی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو منادی کی اذان کی آواز کو سننے کے بعد، رب العالمین کے نام کو سننے کے بعد
آپ نے اللہ کی محبت کی عظمت میں اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے اپنے سر پر دوپٹے کو برابر کر دیا اور دوپٹے کو اوڑھ لیا. اس عمل پر میرے اللہ نے میری مغفرت کر دی. میری بہنوں، پردے کی پابندی کرو، گھروں کے اندر بھی پردوں کے ساتھ رہو. بازار میں تو زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر بازار میں جانے کی ضرورت پڑے تو سادگی کے ساتھ نکلو، برقع پہن کر نکلو، پردے کی پابندی کے ساتھ نکلو. بلکہ صحابہ کرام کے زمانے میں تو برقعے نہیں تھے. صحابہ کے زمانے میں تو عورتیں چادریں پہنتی تھی اور چادریں اوڑھ کے جاتی تھی. ایک آنکھ صرف ان کی کھلی رہتی تھی اور دوسری آنکھ کو بھی وہ بند کر کے صحابیات چلا کرتی تھی. بغیر ضرورت کے کبھی بازار میں نہیں چلتی تھی. کبھی ضرورت کے موقع پر اپنے محرم کے ساتھ جانا پڑے اور اپنے شوہر کے ساتھ جانا پڑے، حج کے موقع پر جانا ہو، اللہ کے راستے میں جماعت میں نکلنا ہو یا کہیں اور پر جانا ہو، ضرورت کے درجے میں ضرور جاوے، لیکن پردے کی پابندی کے ساتھ جاوے. اسے میرے بہنوں، پردہ خدا کا حکم ہے، اس کی پابندی کرو. بہت بڑی بڑی وعیدیں ہیں. جہنم ایک عورت کو، ایک عورت کے دونوں ہاتھوں سے جہنم عورت کو عورت کے بالوں سے باندھا گیا اور نیچے جہنم کی آگ جل لگی ہے اور فرشتے اس عورت کو مار رہے ہیں، ہتھوڑے مار رہے ہیں. عورت کی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے. جبریل امین نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی عورت ہے؟ میرے نبی نے جبرائیل کو کہا، جبرائیل، یہ عورت کو کیوں اللہ کا عذاب ہو رہا ہے؟ اس کے سروں کے بالوں سے اس کو لٹکایا گیا ہے اور اس کے بدن پر فرشتے گرز مار رہے ہیں کہ جن کی تکلیف سے وہ چیخیں مارتی ہیں، نیچے جہنم کی آگ جل لگی ہے. تو جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو بغیر دوپٹے کے بازاروں میں چلتی تھی اور بغیر پردے کے بازاروں میں چلتی تھی. اس سے میری بہنوں، ایمان جب بن جاتا ہے، آنکھیں جھک جاتی ہیں، پردہ آ جاتا ہے. مردوں کو حکم ہے اپنی نگاہوں کو نیچی کرے، عورتوں کو بھی حکم ہے اپنی نگاہوں کو نیچی کرے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے بدن کے اعضاء کی حفاظت کرے اور سر پر دوپٹہ باندھے، پردے کی پابندی کرے. اسی طریقے میرے بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہماری زندگی کے محبوب بن جائے. نمازوں کی پابندی ہو، ہمارے گھر کے سارے بچے نماز پڑھے، ہمارے گھر کی بچیاں نماز پڑھے، ماں بھی نماز پڑھے، ابو بھی نماز پڑھے، جوان لڑکے بھی نماز پڑھے. ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے. جب ماں نماز کی پابند ہوتی ہے اور ماں اللہ کے سامنے رونے والے ہوتی ہے تو ماں کی برکت سے پورا گھر کا معاشرہ نمازی بن جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا، نماز تو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے، اور جو عورت نماز نہیں پڑھتی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل جاتی ہے. اس لیے میری بہنوں، نماز کی پابندی کرو. اکثر تمہارے بچے فجر کی نماز میں نہیں ہوتے، اکثر تمہاری شوہر فجر کی نماز میں نہیں ہوتے. جلدی راتوں کو سونے کے عادی بنو. اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیاں راتوں کو جلدی سو جاتی ہے، صبح میں جلدی اٹھتی ہے. اس شہر کا ماحول برباد ہوتے جا رہا ہے. 12 بجے مرد بھی جاگتے ہیں، 12 بجے عورتیں بھی جاگتی ہیں. ہم کو دیکھ کر ہمارے بچے بھی جاگتے ہیں. راتوں کو جلدی سو جاؤ، جلدی سونے کی عادت ڈالو، صبح میں جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو. ہو سکے تو تہجد کی نماز پڑھو. اللہ نے سردی کا موسم دیا ہے اور سردی کے موسم میں لمبی لمبی راتیں ہوتی ہیں. سردی کے موسم میں لمبی لمبی راتیں ہوتی ہیں. جلدی سو جاؤ گے تو آپ کی نیند بھی پوری ہو جائے گی اور 4 بجے آپ کی آنکھ کھل جائے گی اور راتوں کے اندھیروں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آپ نماز پڑھو گی. اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اس گھر میں اللہ کی برکتیں متوجہ ہوگی. جب بیوی نماز کی پابند بنے گی، شوہر نماز کے پابند بنیں گے. اس سے میرے نبی نے فرمایا، وہ عورت کیسی اچھی عورت ہے جو راتوں کی تنہائی میں راتوں کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، وضو کرے اور اپنے شوہر کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھاوے، اور اس کا شوہر نہ اٹھے تو اس کے شوہر کے آنکھوں پر پانی کے قطرے ڈالے، پھر اس کا شوہر بھی وضو کرے، وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھے. بیوی بھی نماز پڑھتی ہو اور شوہر بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہو، اس گھر میں کتنی اللہ کی برکتیں ہوگی اور کتنی اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی. ہمارا پورا گھر نمازی بنے. ہو سکے 5 فرض نمازوں کے علاوہ جیسے ہی اذان ہو جاوے عورتیں اول وقت میں نماز کے پڑھنے کی عادی بنے.
بلکہ عورتوں کے لیے تو اذان بھی ضرور نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کا وقت ہوتے ہی اچھی طرح وضو کرے، وضو کو آداب کے ساتھ کرے، وضو کے پہلے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، وضو میں کیا کیا فرائض ہیں، کیا کیا سنتیں ہیں، کیا کیا مستحبات ہیں، ان کا استحضار کر کے اچھی طریقے پر وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد گھر کے کسی کونے میں مصلی بچھا کر لمبی لمبی نماز پڑھے، اطمینان سے نماز پڑھے، جو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز کی پابندی پر اللہ گھروں کی نحوستوں کو دور کرے گا، اللہ گھر میں برکتوں کے دہانے کھولے گا، تمہارے شوہر کے رزق کے برکت کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھولے گا، اور اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی منزلوں کو نماز کی برکت سے آسان کرے گا۔ نماز کی پابندی پر روزی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے میرے بہنوں، گھر میں نماز کا ماحول بنے، گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول بنے، ہماری مستورات اور ہمارے مرد کم سے کم 4 سورتوں کے معمولات کی پابندی ہر گھر میں ہو رہی ہو۔ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی پابندی ہو، مغرب کی نماز کے بعد الف لام میم سجدہ 21 پارے میں ہے، اور تبارک الذی پہلی سورت 29 پارے میں ہے، ان 2 سورتوں کی پابندی ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی پابندی ہو۔ یہ 4 سورتیں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں اپنی بچیوں کو پابندی کے ساتھ سورہ واقعہ پڑھاتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، جن کے گھروں میں سورۃ الواقعہ پڑھی جاتی ہے ان کے گھر میں کبھی غریبی نہیں آتی، ان کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ لا تسد فاقۃ ابدا، ان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ یہ 4 سورتوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہماری مستورات کم سے کم اگر حافظ قرآن ہے تو 1 پارے کی پابندی ہمارے گھر میں ہو، یا کم سے کم پاؤ پارا روزہ ہمارے گھر میں پڑھا جا رہا ہو۔ پاؤ پارا ہو تو اگر پاؤ پارے کی پابندی ہو جائے تو آدھا پارا پڑھے، آدھے پاوری پابندی ہو جائے تو پونا پارا پڑھے۔ ہماری مستورات قرآن کی تلاوت گھر میں کرنے والی بنے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 3 تسبیحات کی پابندی۔ اللہ توفیق دے تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ کا ذکر کرے، تسبیحات کی پابندی کرے، تیسرے کلمے کی تسبیح ہو، درود شریف کی تسبیح ہو، اور استغفار کی تسبیح ہو، تو 6 تسبیح ہوئی پورے دن کی۔ اور اللہ موقع دے تو گھر میں کھانا پکاتے پکاتے بھی اللہ کو یاد کرو، جھاڑو لگاتے لگاتے بھی اللہ کو یاد کرو، گھر کے کام کرتے کرتے ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب فضائل اعمال ہم پڑھتی ہیں، ان کی بیٹیاں فرماتی ہیں جب روٹی پکاتی تھی تو روٹی پکاتے پکاتے 3 پاروں کی تلاوت کر لیتی تھی۔ پورا گھر حافظ قرآن تھا کہ امی جی ہماری روٹی بھی پک گئی، ہمارے 3 پارے بھی پورے ہو گئے۔ اسے میری بہنوں 24 گھنٹے ہمارے گھر میں قرآن کا ماحول ہو، ذکر کا ماحول ہو، اور ہمارے گھر میں تعلیم پابندی کے ساتھ ہو رہی ہو۔ یہ ہفتہ واری تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ گھر گھر کی تعلیم زندہ ہو جائے۔ ایسے وقت میں ہمارے گھر کی تعلیم ہو، ہمارے بچوں کے ٹیوشن کا وقت نہ ہو، ہمارے شوہر کی جاب کا وقت نہ ہو، بچوں کے مدرسے اسکول کا وقت نہ ہو، سارے افراد گھر میں شریک ہوں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو۔ آدھا گھنٹہ شروع نہ کر سکے تو 10 منٹ 15 منٹ ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی دونوں کتابوں میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھے۔ فضائل کا علم جو ہمارے بچوں کی زندگی میں آئے گا، ہمارے بچوں میں عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اس میں نوجوان بچوں کی زندگی ہے، نوجوان بچیوں کی زندگی ہے، اللہ کے نبی کی بیویوں کی زندگیاں ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگیاں ہیں۔ نماز کے فضائل ہیں کہ نماز کے پڑھنے پر کیا ملے گا، قرآن کے فضائل ہیں، اللہ کے ذکر کے فضائل ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کی خدمت کا بیان ہے، بچوں کی تربیت ہے، قیامت اور موت کا منظر ہے، دنیا سے بے رغبتی کے باب ہے، اور سونے چاندی کے زیورات کے نکلنے کے زکوٰۃ کے بارے میں باب ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تھوڑا تھوڑا ہر کتاب میں سے پڑھے۔ ہمارے گھر فضائل اعمال کی تعلیم پابندی کے ساتھ ہو رہی ہو، اور فضائل کی تعلیم کے ساتھ ساتھ 6 صفات کا مذاکرہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہو۔ یہ 6 صفات کا مذاکرہ صرف ہفتے واری تعلیم میں نہیں ہے، بلکہ اپنے گھروں میں 6 صفات کا مذاکرہ کرے۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے کہ گھروں کی تعلیم کی برکت سے بچوں کی زندگی میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، اور 6 صفات کے مذاکروں کی برکت سے ہمارے گھروں کے بچوں کا مزاج دعوت والا بنے گا،
ہمارے بچے اللہ کے دین کے داعی بنیں گے، ہمارے بچوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق پیدا ہوگا، خدمت کا جذبہ آئے گا۔ جب جماعتیں اللہ کے نبی کے مہمان مسجدوں میں آئیں گے، ہماری عورتیں خود روٹیاں پکا کر کھلائے گی، خود سالن بن کے عورتیں کھانا کھلائے گی، دکانوں کے حوالے نہیں کرے گی، اور اپنے شوہر کو یوں نہیں کہے گی تم بازار کا کھانا کھلا لو۔ ارے بازار کا کھانا کون پکاتا ہے؟ اکثر پکانے والے بے نمازی ہوتے ہیں۔ ہماری عورتیں مجاہدہ کر کے اور شوق کے ساتھ گھر پر روٹیاں بنائے گی اور گھر پر سالن بنائے گی کہ آج تو مجھے اللہ کے نبی کے مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے۔ میری بہنوں، افریقہ میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، انگلینڈ میں جاؤ، جہاں مستورات کی جماعتیں نکلتی ہیں، وہاں کیسی فضا بنی ہوئی ہے، کیسا ماحول بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی دین کی برکت سے اللہ سفر کرائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی پابندی ہماری زندگی میں آئے گی۔ گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کی برکت سے پورا گھر کا ماحول دینداری والا بنے گا۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے آج کا دور تو ایسا خطرناک ہے، اگر گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگے، گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہوئی تو ہم گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جاؤ گی۔ اور یہ فرماتے تھے ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ یہودیت ہمارے گھروں میں آئے گی، نصرانیت ہمارے گھروں میں آئے گی۔ ہمارے بچے محمد رسول اللہ جیسے بال نہیں کٹائیں گے، ہمارے نبی کرچن کے لوگوں کی طرح ہمارے بچے بال کٹائیں گے، اور ہماری بچیوں کے بالوں کی کٹنگ یہود و نصارہ کی لڑکیوں کی طرح ہو جائے گی۔ ہماری بچیوں کے کپڑے یورپ کی تہذیب کی طرح ہو جائیں گے، اور اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے کپڑے ہمارے گھروں سے نکل جائیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ گھر کے اندر تعلیم کی فضا نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بہنوں ضروری ہے گھر میں سنتوں کے مذاکرے ہو اور ماں اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجے، ماں اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کا علم دلاوے، بچے کی زبان پر اللہ کا نام ہو، بچے کی زبان پر اللہ کے نبی کا نام ہو، اور بچوں کی زندگی اللہ کے نبی کی زندگی ہو۔ ہماری بیٹیاں باحیا ہو، ہماری بچیاں سر پر دوپٹے پہن رہی ہو۔ ایسا گھر کا ماحول اس وقت بنے گا جب گھر میں نورانی فضا ہوگی، اور نورانی فضا اس وقت ہوگی جبکہ گھر میں تعلیم والے اعمال ہوں گے، گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی۔ آج میری بہنوں، قرآن کریم کی جگہ پر آج گھر گھر میں موبائل آ چکا ہے، گھر گھر میں ٹیلی ویژن آ چکا ہے۔ ہمارے بچے بھی دیکھتے ہیں، ہماری بچیاں بھی دیکھتی ہیں۔ ایمان کو جلانے والا ماحول ہمارے گھر کا بن چکا ہے۔ اس کو ختم کرنے کا علاج صرف اللہ کا دین ہے کہ گھر میں قرآن کی تلاوت زندہ ہو جائے، گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم زندہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے بچے اور ہم موقع محل کی دعاؤں کو یاد کریں۔ کھانے کے پہلے کی دعا کون سی ہے، کھانے کے بعد کی دعا کون سی ہے، اور ٹوائلٹ میں داخل ہونے کی دعا کون سی ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا کون سی ہے، گھر سے نکلنے کی دعا کون سی ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں، یہ دعاؤں کا مذاکرہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہو۔ بچے دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہوئے، بچے دعا پڑھ کے گھروں سے نکل لگے ہو۔ وضو کے پہلے کی دعا کیا ہے، وضو کے بعد کی دعا کیا ہے، اذان کے بعد کی دعا کیا ہے، اور اس طریقے پر ہمارے گھر کا ماحول بنے۔ ہمارے گھر کے بچے گھر میں داخل ہونے کے وقت سلام کرے، ہم بھی سلام کرے، گھر میں کوئی نہ ہو تو بھی سلام کرے۔ جب گھر میں کوئی نہ ہو تو ہم اس طریقے پر سلام کریں گے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس طریقے پر ہمارا سلام ہوگا۔ اس سے میرے بہنوں، یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے، اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنی ہے، اور اپنی بچوں کی دینی تربیت کرنی ہے۔ ہمارا اندر کا ایمان مضبوط ہو جائے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، ہم اللہ کو پہچانے، اپنے پالنے والے، اپنے پیدا کرنے والے خالق کو پہچانے، اس اللہ کے یقین کو دل میں بٹھانا، اور اس اللہ کے خوف کو دل میں بٹھانا کہ سب کچھ میرا اللہ کرتا ہے، سب کچھ میرے اللہ کے علم میں ہے۔ میں گناہ کروں گی، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں گناہ کا عذاب اللہ تعالیٰ دے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسی، جو بھی نیک کام کرے گا اور جو بھی نیک کام کرے گی اس نیکی کا پھل اس کو ہی ملنے والا ہے، دنیا کے اندر بھی ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ملے گا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرے گی یہ برائی کا انجام اسی کو بھگتنا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بہنوں، پابندی کرو ہم سے گناہ نہ ہو جائے، ہماری آنکھیں جھکنے والی ہو، ہمارے کان غلط سننے سے بچے، ہماری زبان غیبت سے بچے۔ چار عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، زبان پر غیبت آ جاتی ہے، ادھر کی ادھر کی باتیں زبان پر آ جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ غصے کے وقت مرد کا ہاتھ بے قابو ہو جاتا ہے اور عورت کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے۔
اس لیے اپنے آپ کو خاموش رکھا کرو، غیبتیں مت کرو، چگلیاں مت کرو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر خطبہ دیا، اس میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھی، اور آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ خوب دیا کرو، میں نے سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے میں نے اپنی امت کی عورتوں کو دیکھا ہے، میں نے اپنی عورتوں کی چیخو پکار کو جہنم میں سنا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ اللہ کے نبی کی صحابیہ ہیں۔ حضرت انس کی والدہ نے پوچھا لیما یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، کون سے گناہوں کی بنیاد پر عورتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو میرے نبی نے 2 گناہ بتلائے۔ پہلا گناہ بتلایا تکثرن اللعنہ، کہ عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہیں، عورتیں لعنتیں زیادہ بیچتی ہیں، پڑوسیوں کی غیبت، ساسو بہو کی غیبت، بہو ساسو کی غیبت، دیرانی جیٹھانی کی غیبت اور جیٹھانی دیرانی کی غیبت۔ عورت کی زبان جب بے قابو ہو جاتی ہے، اللہ کا عرش تھر تھرانے لگتا ہے، اللہ کا غصہ وجود میں آتا ہے، آسمان ٹوٹنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، زبان پر کنٹرول رکھو، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ اگر کوئی بہن ہمارے سامنے کسی کی بات کرے، اس کو چپ کرے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ مردار بھائی کے گوشت کو کھانے کے برابر اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اسے میرے بہنوں عورتیں گناہ نہ کرے، زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ اور دوسرا گناہ فرمایا اکثر شوہروں کی نافرمانی ہوتی ہے، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ سیٹرڈے آ گیا، سنڈے آ گیا، ہم کو گھومنے لے چلو، بازار کا کھانا کھلاؤ۔ ارے کیوں اپنے بچوں کو بازار کا کھانا کھلاتی ہو؟ گھر کھانا پکا کے بچوں کو کھانا کھلاؤ، حلال ٹکڑے ہمارے بیٹوں کے، اولاد کے پیٹ میں جاوے۔ کبھی کبھی چلے گئے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنے کی بڑی ڈگری پر کیوں نہ ہو، پروفیسر ہی کیوں نہ ہو، ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، لوئر اور وکیل ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کبھی اپنے بچوں کو کبھی بازار کا کھانا نہیں کھلاتے، وہ گھر کا کھانا کھلاتے ہیں۔ بازار گندگی چیز ہے، سب سے اچھی چیز اللہ کی نگاہ میں خدا کے گھر مساجد ہیں۔ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بدتر جگہ بازار ہے۔ میری بہنوں، بہت سے شوہر تو غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ قرضہ لے کر اپنے بچوں کی تمنا پوری کرتے ہیں، اپنے عورتوں کی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ پھر گھر میں میرے بہنوں، گھر میں اللہ کی رحمتیں نکل جاتی ہیں اور شیاطین کا ڈیرا گھروں میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو پاکیزہ لقمے کھلاؤ، خود بھی پاکیزہ لقمے کھاؤ، اپنی اولاد کو پاکیزہ لقمے کھلاؤ۔ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو۔ ہمارا دیور سے ہمارا شوہر بات کرتا ہو، ہمارے جیٹ سے ہمارا شوہر بات کرتا ہو۔ اکثر بھائیوں میں توڑ گھر کی عورتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ گھر کی عورت یوں کہتی ہیں آپ کو اپنے بھائی سے بات نہیں کرنی، تو بھائی سے بات نہیں کرتا۔ عورت کی بات کو مان کر میرے نبی نے فرمایا ان قریب میری امت پر وہ زمانہ آنے والا ہے کہ زندگی کا مقصد پیٹ بن جائے گا۔ سیاتی علی الناس زمان ہممہم بطونہم، کہ زندگی کا مقصد پیٹ بن جائے گا، چاہے میرا پیٹ حلال سے بھرے چاہے میرا پیٹ حرام سے بھرے، بس بچی کو اتنے کپڑے چاہیے اور میرے بچے کو اتنے کپڑے چاہے شوہر قرضہ لا کر دے، چاہے شوہر سود کا پیسہ لا کر گھر میں دے، بس میرا پیٹ بننا چاہیے۔ اور آگے میرے نبی نے فرمایا عزت کی چیز پیسے بن جاوے گی، قیامت کے پہلے وشرفہم دینار و درہم، عزت کی چیز پیسے بن جاوے گی، کہ عزت کی چیز علماء نہیں بنیں گے، عزت کی چیز نماز نہیں بنے گی، عزت کی چیز پردہ نہیں بنے گا، عزت کی چیز گھروں میں دین نہیں بنے گا، کہ عزت کی چیز تو پیسہ بن جاوے گا، کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ہمارا قبلہ تمہاری عورتیں بن جاوے گی، وقبلتم نساؤہم، اور ان کا قبلہ ان کی عورتیں بن جاوے گی۔ عورتیں جیسا کہیں گی ویسا مرد کو کرنا پڑے گا۔ عورت یوں کہے گی آپ کو ماں سے بات نہیں کرنی، تو مرد اپنی ماں سے بات چھوڑ دے گا۔ عورت یوں کہے گی آپ کو اپنی بہن سے بات نہیں کرنی، تو شوہر بھائی بہن سے بات کرنا بند کر لے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا زمانہ تم دیکھو تو قیامت کا انتظار کرو۔
اس لیے میری بہنوں یہ مسجد کی تعلیم، یہ گھروں کی تعلیم اور یہ ہفتہ واری تعلیم کی برکت سے ایمان بنتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، آپ پابندی کے ساتھ گھروں ہفتہ واری تعلیم میں آتی ہیں، آپ برابر آتی رہو ماشاءاللہ، اور دوسری مستورات کو لاتی رہو اور جلدی آؤ۔ یہ 3 سے 4 بجے کا وقت ہے۔ بیان کتنا لیٹ شروع ہوا کیونکہ مستورات جلدی پہنچتی نہیں ہے۔ وقت کی پابندی کرو گی تو وقت کی پابندی پر اللہ آپ کی تربیت کرے گا۔ ہماری جو سمجھدار مستورات ہیں، جن کا کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگا ہے یا ان کے مردوں کا وقت لگا ہے، وہ جلدی سے آنے کی عادی بنے، 3 بجے گھروں کے اندر داخل ہو جائے اور اپنی بلڈنگ کی مستورات کو اور اپنے پڑوس کی مستورات کو صبح سے ترغیب دے۔ اللہ اور اللہ کے دین کی بات کو سننے جانا ہے، اور جن کی جو بھی ذمہ داری ہو، جن کی تعلیم کی ذمہ داری وہ عورت تعلیم کرے، جن کی 6 صفات کی ذمہ داری وہ 6 صفات کے مذاکرے کرے، اور جن کی استقبال کی ذمہ داری وہ استقبال کرے، اور بیان کے بعد دعا کے بعد تشکیل ہو جائے۔ جس طرح مرد اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اس طرح عورتیں بھی اللہ کے راستے میں نکلے۔ میری بہنوں، آج جماعت مسجدوں میں 25 نومبر کو اور 20 نومبر کو جماعت اللہ کے راستے میں جاری 4 مہینوں کی۔ اپنے جوان لڑکوں کو اللہ کے راستے میں 4 مہینہ بھیجو اور چلے میں بھیجو، اور جب اللہ کے راستے میں 4 مہینوں میں جماعتوں میں نکلیں گے، وہاں جانے کے بعد والدین کے حقوق سنیں گے کہ مجھ پر میرے ماں باپ کے کتنے حقوق ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ان کو ملے گا۔ ان کے آنکھوں میں حیا آئے گی، اور لڑکے ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں گے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے والے بنیں گے، اور اپنے خالق کو پہچاننے والے بنیں گے، اور مخلوق کے حق کو ادا کرنے والے بنیں گے۔ اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں 4 مہینوں میں بھیجو، چلوں میں بھیجو، ہر مہینے اپنے گھر میں ترتیب کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤ۔ اس طرح مردوں کی ترتیب بنے، اور ہماری مستورات اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن جائے گی۔ 3 مہینوں میں ہمارے ایک بار 3 دن لگیں گے، ایک بار ہمارے اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے محرم کے ساتھ 3 دن لگ جاوے، پھر 2 مہینے اپنے شوہر کو یوں کہو تم اللہ کے راستے میں 3 دن مردوں کی جماعت میں جاؤ، پھر تیسرا مہینہ ہو جاوے، پھر آپ اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے محرم کے ساتھ 3 دن لگاؤ۔ سال میں آپ کے 3 مرتبہ 3 دن لگیں گے، اور آپ کے شوہر کے 9 مرتبہ 3 دن لگیں گے۔ اس کے بعد آپ اللہ کے راستے میں 10 دن جاؤ، 10 دن اپنے محرم کے ساتھ جاؤ، اور 10 دن آپ کے 1 سال میں 1 مرتبہ لگیں گے، اور 2 سال میں آپ کے 10 دن 2 مرتبہ لگ جاوے۔ پھر آپ اللہ کے راستے میں چلے میں جاؤ۔ جب آپ کا چلے میں جانا ہوگا تو آپ کے شوہر کے 4 مہینے ضروری ہیں، شوہر کے 4 مہینے ہوں گے تو آپ کا چلہ لگے گا۔ پھر آپ کا چلہ اللہ کے راستے میں لگ جائے، پھر آپ بیرون اللہ کے راستے میں 2 مہینوں میں جاؤ۔ اس وقت آپ کے شوہر کے انڈیا میں 2 مرتبہ 4 مہینے ضروری ہیں۔ میں نے آپ کو مستورات کے جماعت کے نکلنے کی ترتیب بنائی، پھر آپ بیرون جاؤ۔ اللہ کے راستے میں کتنی جماعتیں بیرون جا رہی ہے؟ ابھی احمد آباد شہر کی جماعت اللہ کے راستے میں بیرون جا رہی ہے، کتنی جماعتیں افریقہ کے ملکوں میں کام کر کے آئی میری بہنوں۔ اسے آپ بھی ارادہ کرو انشاءاللہ ہمارا گھر کا بچہ دین کا داعی بنے، ہمارا گھر کا بچہ اللہ کو پہچاننے والا بنے، اور ہمارا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے والا ہمارا گھر بنے، ہمارے گھر میں دینی فضائیں قائم ہو رہی ہو۔ اور آخری بات میں بھول گیا، ہماری مستورات دعاؤں کا اہتمام کرے، تھوڑا وقت نکال کر اللہ کے سامنے دعا کرے۔ یہ اللہ مائیں جب دعائیں کرتی ہے، اللہ دعاؤں کو سنتا ہے اور اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہم تھوڑا وقت نکال کر دعا کرے، ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تہجد میں دعا قبول ہوتی ہے، اور جمعہ کے دن ہماری مستورات سورہ کہف کی تلاوت کی پابندی کرے، معمولات کی پابندی ہو، دعوت کی پابندی ہو، اور زندگیوں میں پردے کی پابندی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہماری تربیت کرے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ پاک آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وقت کی پابندی کرو گے انشاءاللہ تو 4 بجے بات ختم ہو جائے گی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ دعا کے بعد ہماری مستورات تشکیل کر کے اپنے اپنے گھروں پر چلی جائے، دعا کر لیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما،
یا اللہ آنے والے حالات کو درست فرما، میرے مولا آنے والی مستورات کی قربانی کو قبول فرما، میرے مولا بڑی قربانی کے ساتھ تعلیم کے حلقوں میں آتی ہے، ان کے گھرانے میں دین کو داخل فرما، ان کے بچوں کو دین کے داعی، دین کے علم بردار بنا، ان کی روزی میں اللہ برکتوں کے نزول فرما، ہر ایک کو اپنا مکان دے دے میرے مولا، بے مکانوں کو اپنا مکان دے دے، بے دکانوں کو اپنی دکان دے دے، یا اللہ ان کو عافیت والی دنیا دے دے، ان کے بچوں کو نیک و صالح بنا دے، ان کے جائز تمنا کو پوری فرما دے، یا اللہ جس گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے اس گھرانے کو قبول فرما، یہاں کی بچیوں کو دین کے داعیہ بنا، ان کے ہر جائز مقاصد حسنہ کو پورا فرما، یا اللہ ان گھرانے سے دین کا کام تو لے لے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، دوستوں کی مغفرت فرما، دین کی محنت کو لے کر پورے عالم میں چلنا آسان فرما، میرے مولا تندرستی عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، سنائی گئی، ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔